شاہد جمیل صاحب، آپ کا بھی جو ریزگنیشن تھا اس پر بھی ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ پرسنل ریزنز ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اٹس اے ریبیلین اگینسٹ دا سسٹم۔ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ انڈر پریشر پاکستان کی جوڈیشری آپریٹ کرتی ہے؟ ایک آرگیومنٹ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اتنی میل فنکشننگ ہے کہ دنیا میں جو ٹاپ 10 جو میل فنکشنڈ جوڈیشل پروسیجرز ہیں ان میں پاکستان کا بھی نام آتا ہے۔ تو اس جواز کے تحت یہ ریفارم بہت ہی اہم تھی 26ویں ترمیم کی صورت میں، حکومت کو بھی جواز مل گیا کہ پرفارم تو کر نہیں رہے، پینڈنسی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ آرگیومنٹس جسٹیفائیڈ ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عام ٹوسٹنگ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک میرے ریزگنیشن کا تعلق تھا وہ میرا ایک ذاتی ڈیسیشن ہے۔ میں پہلے بھی بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس کا کوئی ایکسٹرنل فورسز سے تعلق نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہائی کورٹ چلائی جا رہی تھی اور جس طریقے سے وہاں پہ کام ہو رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میری وہاں پہ کوئی مزید پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، تو میں بجائے اس کے کہ ایک سیٹ مل کے بیٹھا رہوں اور یا تو آرام اس طرح کام نہ کروں اور پرکس انجوائے کروں، تو یا میں پھر آزاد ہوں اور اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، تو میں نے سیکنڈ چوائس پہ ویل کی۔ جہاں تک کیسز کے ڈیسیشنز کا اور ڈسپوزل کا اور انصاف فراہم کرنے کا تعلق ہے، یہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے۔ ہمارے یہاں پہ گیج کیا جاتا ہے عدالتوں کو سیاسی کیسز کے ڈیسیشن کی بیس پہ۔ تو معذرت کے ساتھ یہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو یہ کہا گیا ہے کہ جوڈیشری کو بہتر کیا جا رہا ہے اور اس میں سے ڈسپوزل میں کوئی فرق پڑے گا، میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا ہوں۔ میں آپ کے اس پروگرام میں برملا یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ ہماری مقننہ سے لے کے ایگزیکٹو سے لے کے ہماری جوڈیشری تک میں کوئی بندہ اس کو ریفارمز کرنے پہ کہ ایک آدمی کو پرومپٹلی انصاف ملے، اس پہ کوئی بندہ سیریس نہیں ہے۔ ہماری بار کونسلز بھی سیریس نہیں ہے۔ تو اس پہ تو ایک علیحدہ سیر حاصل بحث ہو سکتی ہے، مجھے جب مرضی آپ اس پہ بلا لیں، اس پہ تو میرے پاس بہت مواد ہے۔ اب جہاں تک کوسچن ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، میں اس سے بھی ایگری نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے دس از اے ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ یہ اس پارلیمنٹ کے لیے کہا جاتا ہے جو جہاں پہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے برطانیہ میں، اور وہاں پہ جو پارلیمنٹ ہے وہ کسی کانسٹیٹیوشن کی پروڈکٹ نہیں ہے، اس کی کریشن نہیں ہے۔ جہاں جہاں یہ پارلیمنٹ کسی آئین کی پروڈکٹ ہے، کریشن ہے، تو اس نے اس آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا فنکشن کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک فیڈرل لیجسلیچر ہے اور 4-5 جو ہیں وہ پروونشل لیجسلیشن، 4 تو کلیئر ہیں، شاید ایک آدھا اور بھی ان کی اپنی اسمبلیز ہیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی۔ ان کے اپنے جو ہیں وہ دائرہ اختیار ہے، اس سے باہر نکل کے یہ لیجسلیشن نہیں کر سکتے۔ کوسچن ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن جس طرح فریم کیا گیا وہاں پہ اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں، جس کو ہمارے ہمسایہ ملک میں بیسک سٹرکچر کہا جاتا ہے، ان سیلینٹ فیچرز کو کمپرومائز کرتے ہوئے کوئی لا پاس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو صرف ڈیبیٹ اتنی ہے، اور اس ڈیبیٹ میں جب آپ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں جو ڈومینیٹ کرتا ہے ایگزیکٹو سے، جب وہ بینچز اور کیس فکسیشن کی بات کریں گے تو سیپریشن آف پاور کا پرنسپل وائلیٹ ہو گیا، اور جب وہ اپوائنٹمنٹ اس طریقے سے کریں گے جیسی آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی کمپرومائز ہو گئی ہے۔ ہر بندہ، ہر جج، اب دیکھیں جوڈیشل کمیشن کو آپ نے پاور دے دی ہے کہ کسی بھی جج کی پرفارمنس کو وہ ایویلویٹ کریں گے، تو وہ جو بندہ نہیں ان کے پسند کا ہوگا اور جو سیاسی کیسز میں کوئی اپنا سٹینس لے گا یا ان کے شاہد جمیل صاحب اگر جوڈیشل کمیشن کے تحت اس طرح سے ہی سب آرڈینیٹ لایا گیا جوڈیشری کو، تو 6 بڑی وکلا تنظیموں کی طرف سے جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کے خلاف احتجاج کو ہی مسترد کیوں کر دیا گیا؟ لائرز تو اپنی سپیس ڈیلیبریٹلی گیو اپ نہیں کرتے، تو وہ اس پہ ایکٹیو کیوں نہیں ہے پھر؟ زمین صاحب، پاکستان میں وہ جو ہم سنتے تھے نا، میں اس پہ تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ دوبارہ ریسرچ کروں گا، پڑھوں گا، جو ہم نے انگریز کے لیے سنا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول،
کہ اس نے یہاں پہ فیکشنز کریٹ کیے، ان کو ڈیوائیڈ کیا اور پھر رول کیا. معذرت کے ساتھ یہ جو ایک کلچر ڈیولپ ہمارا ریسنٹ پاسٹ میں ہوا ہے، پولیٹیکل گھروں میں ڈیوائیڈ آئی، انسٹیٹیوشنز میں ڈیوائیڈ آئی، اور یہ لائر کمیونٹی میں بھی بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے. اور یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں، اب میں ورڈ یہ بینیفیشری جو بڑا اوور یوز ورڈ ہو گیا ہے، تو میں بینیفیشری تو نہیں کہوں گا، لیکن میں ویسٹڈ انٹرسٹ ضرور کہوں گا. کچھ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ، ٹھیک ہے، مطلب اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ دے آر بینگ سائلنٹ. میرے پاس وقت محدود ہے. شاہد عثمانی صاحب، آپ کا اس پر ویو پوائنٹ، جی آپ کا ویو پوائنٹ اس پہ چاہ رہا ہوں. اس پہ شیخ صاحب یہ جو بات کی جا رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، کہ اگر آئین کے بیسک پرنسپلز یا سیلینٹ فیچرز کے ہی ایک چیز خلاف چلی جائے تو پھر اس کی پرمیشن سوورن پارلیمان کو بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو کیس آئینی بینچ جس کی سماعت کر رہا ہے، اس میں آپ کو وے آؤٹ کیا دکھائی دیتا ہے؟ اگر فل کورٹ کی طرف معاملہ جائے اور نئے جج صاحبان کو بھی اس میں شامل کرنا پڑے، تو وہ تو ان کی اپوائنٹمنٹ پہ یہ کنٹروورسی موجود ہے. اس کے بعد پھر کیسے اس ڈیسیژن کو پولیٹیکل فورسز ایکسیپٹ کر لیں گی؟ دیکھیے، امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے وہ اس کو شاذ ناظر اس کو پارلیمنٹ جو کوئی کورٹ اس کو کالعدم ڈکلیئر کر سکتی ہے، جب تک کہ یہ نہ ہو کہ بیسک سٹرکچر ختم کیا جائے. مثلاً اگزامپل یہ ہے کہ اگر کل ایک امینڈمنٹ ہوتی ہے جس سے کہ پارلیمنٹری نظام کو وہ پریزیڈنشل نظام میں بدل دیتے ہیں، تو ایک بیسک سٹرکچر ہو گیا، چینج ہو گیا، تو اس صورت میں یقیناً کورٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے. لیکن جب تک کہ بیسک سٹرکچر ڈسٹرب نہیں ہوتا تو کسی کورٹ کو یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ امینڈمنٹ کو کالعدم کر سکے، کیونکہ اگر ایسا ہونے لگے تو پھر تو کبھی کوئی کام چلے گا ہی نہیں ملک کے اندر. اب دیکھیے، آپ آج کل ٹرمپ پریزیڈنٹ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ہر روز ایک نئی چیز نکالتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی ججز پچھلی دفعہ اپوائنٹ کیے، اپوائنٹ کیے ججز. یہ ایک نارمل ایگزیکٹو جو ہے وہ اسی طرح کام کرتی ہے کہ جو بھی نیچرلی ان کو اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ استعمال کرتی ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ بلا وجہ کورٹ میں جائیں اور کورٹ پھر اس میں انٹرفیئر کرے، تو پھر تو نظام چل ہی نہیں سکتا. تو وے آؤٹ پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس ترمیم کو لے کر جتنے بھی چاہے وہ خطوط لکھے جا رہے ہیں علی ظفر صاحب کی طرف سے، یا کچھ جج صاحبان نے بوائیکاٹ کر دیا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب صرف ایک آپٹکس کے لیے ایک چیز استعمال ہو جائے گی، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوگا، رائٹ؟ جی بالکل. آپ دیکھیں، جو 2 ممبران جوڈیشل کاؤنسل کے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، وہ تو اس سے ہمیشہ سے خلاف تھی، اور باقی جو 2 ججز ہیں وہ شروع ہی سے ان کا ہمیشہ سے الگ ویو پوائنٹ رہا ہے، منیب اختر اور منصور علی شاہ کا. تو وہی یہ 4 ججز ہیں جنہوں نے اس کے خلاف وہ کیا جوڈیشل کاؤنسل میں. تو اب یہ ایک سیاسی چیزیں داخل ہو رہی ہیں، لیکن اس طرح سے نظام نہیں چل سکتا. آپ کو ایگزیکٹو کو کام کرنے دینا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. یقیناً غلطیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، اس کو آپ امینڈ کریں، کریکٹ کریں، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں. یہاں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہی نہیں، یہاں پہ تو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پر. صحیح ہے. مطلب ایگزیکٹیوز کو اپنی سپیس آپ سمجھتے ہیں کہ دینی چاہیے اس معاملے میں، اور یہ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ موسٹلی پولیٹیکل نیریٹو کے لیے کی جا رہی ہے. بہت شکریہ شاہد جمیل صاحب. شائق عثمان موجود تھے. ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.